بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے اور ایک نوجوان گھبرایا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو؟ فوراً ہی نوجوان بولا کہ اے امیر المومنین، میری ماں نے 9 ماہ تک مجھے پیٹ میں رکھا، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک مجھے دودھ بھی پلایا، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی، اور اب کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھبرائے ہوئے نوجوان سے پوچھا کہ تیری والدہ کہاں ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کے فلاں مکان میں رہتی ہے۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً ہی عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 مصنوعی گواہوں سمیت لایا گیا، جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نوجوان کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس قبیلے میں ذلیل کرے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ بچہ کہاں جنتی، بلکہ یہ تو ابھی تک پاک دامن ہے۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا کہتا ہے؟ نوجوان رو کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، خدا کی قسم، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا اور دودھ پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے کہا کہ اے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت بولی کہ اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم، نہ میں اسے پہچانتی ہوں اور نہ یہ جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے، یہ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے عورت، کیا اس معاملے میں تیرے پاس کوئی گواہ ہیں؟ عورت نے کہا جی ہاں، یہ ہیں۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے، جنہوں نے قسم کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتلایا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا، تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو مالک عرش پسند فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عورت سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، کیوں اے عورت، تیرا کوئی ولی ہے؟ عورت بولی کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر بولے کہ کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائی یک زبان ہو کر بولے ہاں ہاں، کیوں نہیں، امیر المومنین جو فرمائیں ہمیں منظور ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ دیا 400 نقد درہموں کے مہر پر اپنے مال سے۔ اے کمبر، میرے پاس 400 درہم لاؤ۔ کمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جا اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو، یعنی بعد مباشرت و غسل کے میرے پاس حاضر ہونا۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے گئے۔ اب عورت چلا کر بولی کہ اے امیر المومنین، جہنم جہنم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے فرزند سے بیاہ دیں؟ با خدا، یہ میرا فرزند ہے، میں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقب کر دیا تھا جس میں سے میں نے یہ فرزند جنا، پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ باغ خدا، یہ میرا لخت جگر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہیں پر فیصلہ معاملہ ختم کیا اور کہا کہ اچھا، جاؤ اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دو لوگوں کے درمیان تنازعات اور مقدمہ سماعت کا درست فیصلہ کرنا اور اصل واقعے کی تہہ تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں۔ اس غیر معمولی کام کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وصف میں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کوئی بھی حضرت علی کا ہمسر نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن دولت سے وابستگی کے باعث فضل و کمال اور تحصیل علم کی فطری صلاحیت کا ذوق عطا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے الجھے فیصلے بہت ہی آسانی سے حل فرمائے، بلکہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی
وہ کہنے لگی میرے خاوند نے میری اجازت کے بغیر ہی میری باندی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند سے کہا کہ اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو سچی ہے تو میں اس کو سنگسار کروں گا، اور اگر تو جھوٹی ہے تو میں تجھے تہمت کی سزا میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے۔ عورت نے سوچا تو اسے اپنے خاوند کا سنگسار کیا جانا یا اس کو 80 کوڑے لگنا تکلیف دہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ بھاگ گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو اس عورت کو نہ پایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ ناظرین، اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک لڑکا گرفتار ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معلوم کیا کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوچھنے پر لڑکے نے اقرار جرم کیا اور کہا کیونکہ میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا تو میں نے خود کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لڑکے کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور مقدمے کی تفتیش اپنے ذمہ لے لی۔ تفتیش کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرستان میں مالک کی قبر کشائی کی تو قبر میں لاش نہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے واپس آ کر کہا کہ لڑکا سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل پوچھی تو فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے، تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو اندر لاش نہیں تھی۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بہت سے مواقع پر قاضی کی خدمت پر مامور فرمایا، بلکہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا۔ ایسا کیا ہوگا؟ جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو عصمت کار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے رسول کریم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں، ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میرا یہ ارشاد سرور عالم سے سنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا کہ اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسلسل قاضی اور جج کے فرائض سر انجام دیے جاتے تھے۔ آپ سب سے اچھے قاضی تھے اور بطور قاضی آپ کے فیصلے اور فراست و بصیرت حیران کن تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔